الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، مجتہدین مأجور ہیں۔ یہ کلمات میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو یاد کر لو، محفوظ کر لو، ڈگمگانا نہیں ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ ہم نے اس عقیدے کو قرآنی دلائل سے پیش کیا، احادیث سے پیش کیا، اجماع امت سے پیش کیا، عقلی دلائل سے پیش کیا۔ آج کے سبق میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں منکرین عصمت نبوت کی طرف سے، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں، جہاں سے دل چاہے جی بھر کے کھاؤ، لیکن خاص اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس خاص درخت کے قریب گئے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر ان دونوں نے کھا لیا، ان دونوں نے کھا لیا۔ سوال اور اعتراض کیا ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے درخت کھانے سے منع فرمایا تو ان دونوں نے کھا لیا، تو جب کھایا تو گناہ ہوا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، قرآن کریم جب آدھا پڑھا جائے تو نتیجہ آدھا نکلتا ہے، اور جب قرآن مکمل پڑھا جائے تو نتیجہ مکمل نکلتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور بھول کر کو کام کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے کھا لیا۔ روزہ رکھ کے بھول گیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور پی لیا، اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بھول جانا یہ معاف ہے، جب معاف ہے تو پھر گناہ نہ ہوا، اس لیے کہنا درست نہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا۔ اس پر سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھول جانا معاف ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز بھول کر بات کر لے تو اس شخص کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سوال ہے، اگر بھول جانا معاف ہے تو نمازی دوران صلاۃ بھول جائے تو نماز کیوں ٹوٹی؟ میں اس سے بھی بڑھ کر ایک بات آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کو میں دوسرے انداز میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور بھول کر کھا لینا اور پی لینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھولے ہیں اور بھول کر کھا پیا لیا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ حضرت آدم کو جنت سے نکالا کیوں ہے؟ حضرت آدم اور حوا کئی سال تک مسلسل روتے کیوں رہے ہیں؟ جب بھول گئے تھے اور بھول جانا معاف ہے تو پھر ڈانٹ کی کیا ضرورت، رونے کی کیا ضرورت، معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ یہ جو بھول جانا ہے، کبھی بھولنے والا امتی ہے اور کبھی بھولنے والا نبی ہے۔ ان دونوں کے بھولنے میں فرق ہے۔ جس طرح ایک بھولنے والا روزے دار ہے
اور ایک بھولنے والا نمازی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیسے؟ اگر روزے دار بھول گیا اور بھول کر کھا لیا اور پی لیا تو اس کا، میں اس پورے سوال کو شروع سے کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات ذرا دائیں بائیں ہو گئی ہے، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے سوال کہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، کہ اے آدم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں سے جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن خاص اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کو نہ کھانا، اگر اس کو کھا لیا فتکونا من الظالمین تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو صاف نظر آ رہا ہے، انہوں نے پھر کھایا، فاکلا منہا، قرآن کریم میں کھا لیا، جب کھایا تو پھر گناہ ہوا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا اور نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑتا؟ جواب سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، بھول کر کھایا، اور بھول کر کھانا گناہ نہیں ہوتا، بھول کر کھانا گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح کے روزے دار بھول کر کھا لے، یاد نہ ہو میرا روزہ ہے، روزے دار بھول کر پی لے، یاد نہ ہو میرا روزہ ہے، تو گناہ نہیں ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس پر اب سوال یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، بھول کر کھایا اور بھول کر کھانا گناہ نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ جنت سے کیوں نکالا ہے؟ حضرت آدم و حوا کئی سال تک روتے کیوں رہے ہیں؟ حضرت آدم اور حوا معافیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں بھول جانا ایک ہے نبی کا، ایک ہے امتی کا۔ بھول جانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے بھول جانا روزے دار کا، اور ایک ہے بھول جانا نمازی کا۔ نمازی اور روزے دار کا بھول جانا سمجھ آ جائے تو نبی اور امتی کا بھول جانا سمجھ آ جائے۔ دونوں کے سمجھنے میں کتنا فرق ہے؟ روزے دار بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، کھا لیا، بھول گیا میرا روزہ ہے، پی لیا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو بھول کر بات کر لی، نماز ٹوٹ گئی، گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھو روزے دار کا بھول جانا اور ہے اور نمازی کا بھول جانا اور ہے۔ روزے دار اور نمازی کے بھول جانے میں فرق ہے، اسی طرح نبی اور امتی کے بھول جانے میں بھی فرق ہے۔ نبی اور امتی کے بھول جانے میں کیا فرق ہے؟ توجہ سے بات سمجھیں، دو فرق۔ پہلا فرق کیا ہے؟ جب کسی شخص کے ذمے ایک کام ہو اور وہ اس کو بھول جائے، گناہ نہیں ہوتا، ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے ذمے کئی کام ہوں، ان میں سے ایک کام بھول جائے تو گناہ نہیں ہوتا اور ڈانٹ نہیں پڑتی۔ اب دیکھیں، ایک شخص کو والد یا والدہ دکان پہ بیچتے ہیں، دکان پہ کیسے بیچتے ہیں؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، بھی ہم جیسا کوئی دیہاتی مہمان آ جائے اور وہ آ کر کہے یہ سمجھ نہیں آنا، اگر دیہاتی مہمان ہم جیسا آ جائے اور میزبان پوچھے کیا کھانا ہے، کو جی ہم جو بھی کھائیں گے چٹنی ساتھ ہونی چاہیے۔ اب گھر سے گھر والوں نے 200 روپیہ دیا اور بچے کو بھیجا چٹنی کا سامان لینے کے لیے، بیٹا پودینہ لاؤ، دھنیا لاؤ، ہری مرچ لاؤ، ادرک لاؤ،
پیاز لاؤ، ٹماٹر لاؤ، تھوڑا دہی لاؤ، رائتا لاؤ، 10 چیزیں کہہ دی۔ بچہ چلا گیا، واپس آیا، شاپنگ بیگ کھولا، اس میں پودینہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کو والد ڈانٹ دے تو پودینہ کیوں نہیں لایا، تو مہمان کہے گا 10 چیزیں اس کی ذمہ تھی، اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے، کیا ضرورت ہے ڈانٹنے کی، ویسے کو بیچا پودینہ لے آؤ۔ لیکن اگر مہمان آئے، چٹنی کا تقاضا کرے، آپ کے گھر میں 9 چیزیں موجود ہوں اور ایک چیز نہ ہو، اور 20 روپے دے کر بھیجیں کہ بیٹا پودینہ لاؤ، وہ آیا تو دھنیا لایا، اور تجھے پودینہ کہا تھا تو دھنیا لایا، جی بھول گیا، ایک چیز کہی وہ بھی تو بھول گیا، اور نالائق کہیں گا۔ اب ڈانٹ حق ہے۔ اگر کسی کے ذمے 10 کام ہوں اور ایک بھول جائے تو گناہ نہیں، ڈانٹ بھی نہیں۔ کسی کے ذمے ایک ہی کام ہو، وہ بھی بھول جائے تو وہاں گناہ نہیں، ڈانٹ ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب ایک کام بھول گیا تو ڈانٹ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں، بھی کام جو کئی ذمے تھے، اور ہے بھی سال میں ایک بار، کو ہر روز تو ہے نہیں، نماز دن میں ہے بھی کئی بار، اور کام صرف ایک ہے، اللہ سے باتیں کرو، اس کو بھی بھول گیا۔ اب گناہ تو نہیں لیکن ڈانٹ ہے، دوبارہ پڑھو نماز، کیوں بولے تم؟ تو جب کسی شخص کے ذمے کئی کام ہوں، ایک کام بھول جائے، گناہ نہیں ہوتا، ڈانٹ بھی نہیں ہوتی، اور ذمے ایک کام ہو وہی بھول جائے، گناہ نہیں ہے، ڈانٹ ہوتی ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام ہیں، ایک بھول گیا، گناہ بھی نہیں، ڈانٹ بھی نہیں۔ نبی کے ذمے صرف ایک کام ہے، وہ اس میں بھی بھول گئے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے نا، کوئی ذمہ کام نہیں ہے، جنت میں تو احکام بھی نہیں ہے کہ عبادات ہو، کچھ بھی نہیں، صرف ایک کام ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کو بھی بھول گئے تو ڈانٹ تو پڑنی تھی نا، گناہ نہیں لیکن ڈانٹ تو ہے نا۔ تو امتی کا بھولنا ایسے جیسے روزے دار بھولے، آدم کا بھولنا ایسے جیسے نمازی بھولے۔ تو جس کے ذمے کئی کام ہوں اور ایک بھول جائے، ڈانٹ نہیں ہے، اور ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے، اب ڈانٹ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو ڈانٹ اس وجہ سے نہیں کہ گناہ ہے، اس وجہ سے کہ آدم تیرے ذمے ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا، اور ڈانٹ کون رہا ہے؟ اللہ۔ ڈانٹنے والا دیکھیں نا کتنا بڑا ہے۔ ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام وہ ڈانٹ ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ڈانٹنے والا کون ہے یہ بھی تو دیکھے نا۔ دوسرا فرق سمجھیں، ایک ہے جو شخص آپ کے سامنے ہو، اس کو آپ دیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں، اور ایک ہے ایسا شخص کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ تو جب دونوں دیکھ رہے ہیں تو یہ عالم مشاہدہ، اور ایک دیکھے ایک نہ دیکھے عالم غیبوبت۔ تو جو آپ کے سامنے ہو اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے، وہ تو سامنے بیٹھ کے کام کر رہے، وہ میرے سامنے بیٹھ کے یہ، تو جب میں نہیں ہوں گا تو پھر کیا کرتا ہوگا؟ اب دیکھو۔ اور ایک بندہ کیسا ہے کہ بے شک اس کو استاد دیکھ رہا ہے لیکن وہ استاد کو نہیں دیکھ رہا، استاد نگرانی کر رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ تو سمجھتا ہے نا مجھے نہیں، وہ تو سمجھتا ہے میں تو دیکھ نہیں رہا، استاد کے سامنے نہیں ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، امتی کا معاملہ ایسے ہے جیسے عالم غیبوبت، اللہ تو دیکھ رہا ہے، امتی تو نہیں دیکھ رہا نا۔ اور نبی کا معاملہ ایسا ہے جیسے عالم مشاہدہ، عالم غیبوبت میں کام ہو جائے تو ڈانٹ ہو بھی تو کم ہوتی ہے، اور عالم مشاہدہ میں ہو جائے تو ڈانٹ ذرا سخت ہوتی ہے، اس پر پہ رونا دھونا بھی زیادہ پڑتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام عالم مشاہدہ میں تھے، اس لیے ان کو ڈانٹ سخت پڑی ہے تو روئے بہت ہے، معافیاں بھی بہت مانگی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ گناہ تھا، بھول گئے تھے۔ باقی میں نے یہ کہا کہ اگر بھول جانا معاف ہے تو ڈانٹ کیوں پڑی؟ اس لیے کہ کام ایک تھا نا، تو ایک کام ذمہ اس میں بھولے، ڈانٹ تو پڑتی ہے نا۔ کوئی بھول گئے تھے تو ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟
بھئی اس لیے پڑھی کہ عالم مشاہدہ میں تھے نا، تو ڈانٹ سخت ہو گئی نا، اس پہ رونا بھی زیادہ تھا۔ تو بولنے کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام معافی مانگنے کی وجہ آدم علیہ السلام بھولے ہیں، ڈانٹ کی وجہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ رہے۔ پھر اس پر سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ڈگمگا دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ اتنا سخت لفظ آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بھول گئے تھے۔ ہم نے کہا سخت لفظ نہیں ہوتا، سخت کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو لفظ استعمال کرتا ہے نا، سخت نہیں ہوتا، کبھی سخت کی طرح ہوتا ہے، دونوں میں فرق سمجھیں۔ اصل معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ازلہما لفظ ذلت سے ہے، اور ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استرسال الرجل من غیر قصد، آدمی پھسلے لیکن ارادہ نہ ہو۔ ایک آدمی جوتیاں بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی تگڑا ہے، سیڑھی سے پاؤں پھسل گیا، اور اس کا پھسلنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھسل گیا، اسے کہتے ہیں ذلت۔ اور ایک آدمی پھسلنے کے ارادے سے پھسلتا ہے، پھسلن سے یوں آتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں مجھے تو نہیں پتہ، یہ جو بڑی بڑی بنی ہوتی ہے جس لوگ پھسلتے ہیں اس کے اوپر سے، جی ہم اس کو گھسیٹی کہتے ہیں پنجابی میں، بھئی آدمی گھسیٹتا ہے۔ آپ انگریزی میں کچھ اور کہتے ہو، ہم کہتے ہیں بھئی گھسیٹ رہے ہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں بھئی کیسی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم نہر کے کنارے پہ جاتے، پانی گراتے، مٹی میں پھسلن بناتے، اوپر گرتے رو کر کے پھسل جاتے۔ تب دیکھو ہم تو پھسلنے کے لیے جاتے تھے نا، اور ابا جی ہمیں پکڑنے کے لیے پکڑتے پھسل گئے۔ ابا جی پھسلنے کے لیے آئے لیکن پھسل وہ بھی گئے۔ اب دیکھو ہمارے پھسلنے میں اور ابا جی کے پھسلنے میں فرق ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ تو کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کیا معنی؟ پھسلانا عام ہے، ورغلالے، اور بندہ اس کے ورغلانے میں آ کے گناہ سمجھ کر گناہ کر لے، یہ پھسلنا ہو رہا ہے۔ پھسل تو گیا ہے لیکن پھسلنا ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ایسا کام نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں نے غلط نہیں کیا لیکن ہو غلط جائے، تو یہ پھسلنا ہو رہا ہے۔ تو ذلت کا معنی ہوتا ہے بغیر ارادے کے پھسلنا۔ ذلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذلت فی الارادہ اور ایک ہوتا ہے ذلت فی الفعل۔ ذلت فی الارادہ کا معنی کہ جو کام نہیں کرنا تھا وہ ہو گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس درخت سے کیا مرادہ؟ اس قسم کا درخت، پوری جنس، یا یہ خاص پودا؟ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے گندم تھی، ایک روایت یہ فرمایا کہ آدم دیکھو اس کو تم نے نہیں کھانا، اب اس کا معنی کہ گندم کو نہیں کھانا، اور ایک یہ اس کو نہیں کھانا یعنی اس درخت سے نہیں کھانا، باقی اور دانے کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ مجھے گندم سے نہیں، اس گندم کی اس پودے سے منع کیے، یہ نہیں کھاؤں گا تو کچھ نہیں۔ اب یہ افاظ اللہم الشیطان کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور اس کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ جو کام بھی نامناسب ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا تو ٹھیک نہیں ہوتی نا، غلط کام شیطان لگا ہوا ہے نا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا گندم نہ کو اور وہ سمجھے اس خاص درخت کے پاس نہ جاؤ، اور میں نے کہا اس کو ہو سکتا ہے شہر والے نہ سمجھے، ہم دیہاتی اس کو سمجھتے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں سرگودا میں کنو بہت ہے، پوری دنیا میں سب سے اچھا کنو ہمارے سرگودا کا ہے، ہمارا اپنا کنو ہے۔ ہمارے یہاں کنو الگ ہے، بلڈ الگ ہے، فروٹ الگ ہے، موسمی الگ ہے، مالٹا الگ ہے، کئی قسمیں ہیں۔ تو لوگ دنیا میں صرف اورنج ہی کہتے ہیں، ہمارے ایسی کئی قسمیں ہیں۔ میں بلکہ کبھی بس اوقات مزاح میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی ہم کنو کے اسپیشلسٹ ہمارے سامنے رکھ دو اور پھر پوچھو کہ کھٹا ہے یا میٹھا، ہم بغیر کھولے بتا دیں کھٹا ہے یا میٹھا۔ اس کی وجہ علم غیب نہیں، اس کی وجہ تجربہ۔ جس طرح ڈاکٹر آنکھ دے کر کہتا ہے نا یہ رکان ہے،
ہم بھی کنوں کو چھلکا دے کر بتاتے ہیں میٹھا ہے کھٹا ہے، ذوق ہے ہمارا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کنوں کا ایک درخت ہوتا ہے اور وہ درخت بیمار ہوتا ہے، اس پہ لگنے والا پودا ٹھیک نوعیت کا نہیں ہوتا، کہتے ہیں بھی اس درخت سے نہ کھاؤ، اس درخت کا کھا لو۔ تو ہوا نا جی ایک درخت، تو آدم علیہ السلام سمجھے بھی اس سے منع کیا ہے، یعنی اس کو نہیں کھانا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح زمین کا مالک کسان کہہ دے بھائی کنوں کھانے نے، تم شہری مہمان شہر سے آئے اس بوٹے سے نہ کھانا، باقی جہاں سے دل کرے کھا لو۔ اب وہ نہیں سمجھتا آنے والا، لیکن جٹ کسان سمجھتا ہے کہ منع کیوں کیا ہے۔ منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم خاص درخت کو رکھ لیتے ہیں کہ اس کے پھل کو بطور بیج کے استعمال کرنا ہے، بھئی اس کو نہیں کھانا، یہ بیج کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو منع کرنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے نا۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کروا لیا۔ کبھی بھئی وہ بچہ ہے، شیطان نے ورغلا لیا، تو چوری کر لی ہے، اب کیا مطلب ورغلایا شیطان نے، لیکن اس نے چوری کو چوری سمجھ کے کیا ہے، لیکن کھاتے شیطان کے ڈال دی بھی بچہ تھا۔ اور بس اوقات بعض بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں یار ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، ان کا یہ ذہن نہیں تھا، لیکن اس طرف ان کا ذہن گیا نہیں، بس کر بیٹھے ہیں، شیطان کی چال میں آ گئے ہیں، لیکن باہر کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں اس بچے کو جانتا ہوں، یہ آپ کو یوں سمجھتا کبھی بھی نہ کرتا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے گناہ کروا لیا تھا۔ پھر اعتراض، اچھا فَأَزَلَّ کا آپ نے جواب دے دیا، لا تقربہ کا جواب دے دیا۔ قرآن تو کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ عصا کا معنی تو عصیان ہے، غوا کا معنی تو غوایت ہے، تو عصیان کا معنی تو گناہ کرنا، اور غوا کا معنی تو گمراہ ہونا۔ قرآن تو صاف کہہ رہے کہ آدم سے گناہ ہوا اور آدم سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اب آپ کیسے کہتے ہو کہ نہیں جی آدم علیہ السلام تو بھول گئے تھے؟ بھولنے کا اساس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وقت کم ہے ورنہ میں پورا 1 گھنٹہ اسی جملے پہ لگا دوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک لفظ کا ایک نہیں کبھی معنی 2 ہوتے ہیں، تو مطلب بھی 2 ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایک لفظ کا ایک ہی معنی جانتے ہیں تو ان کا دوسرا مطلب ہوتا ہی نہیں۔ دیوبند والے ایک لفظ کے سارے معنی جانتے ہیں، اس لیے سارے مفہوم بھی جانتے ہیں۔ اتنی مثالیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں نا، اور میں نے جمع کی ہیں عقائد کے حوالے سمجھانے کے لیے۔ دیکھو انک میتون و انہم میتون، موت، احادیث میں موت کے لیے لفظ قبض آیا ہے۔ قبض کے معنی 2 ہیں، ایک ہے خروج روح اور ایک ہے حبس روح۔ کیونکہ مولانا ننوتوی 2 معنی جانتے ہیں تو کہتے ہیں جب نبی کے لیے قبض ہو تو معنی حبس روح ہوتا ہے، اور امتی کے لیے قبض کا لفظ ہو تو معنی خروج روح ہوتا ہے۔ معنی 2 آتے ہیں نا۔ تقلید کلادہ سے ہے، کلادہ کا ایک معنی پٹا ہے، ایک معنی ہار ہے۔ غیر مقلد ہمیشہ کہیں گے ہم تقلید کیوں کریں، ہم کوئی جانور ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ کلادہ کا معنی پٹا ہے تو جانور پہنتے ہیں۔ ہم نے کہا جس صحیح بخاری میں کلادہ کا معنی پٹا ہے نا، اسی صحیح بخاری میں کلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ میں گئی، اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لے کر گئی پہننے کے لیے، اور لفظ کلادہ ہے، فاستعارت قلادۃ من اسماء۔ اب دیکھو غیر مقلدین کے کلادہ کا معنی ایک ہے نا، تو لڑ رہے ہیں۔ ہم کلادہ کے معنی 2 جانتے ہیں کہ جب جانور کے گلے میں ڈالیں تو پھر پھٹا ہوتا ہے، اور جب انسان کے گلے میں آ جائے تو ہار ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں تو ایک عقیدے پر مثال پیش کروں نا، بھئی الجھنیں کہاں سے ہو رہی الجھنیں؟ میں صرف یہاں پہ کہہ رہا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ وعصا آدم، یا 2 لفظ ہیں، نمبر 1 عصا، نمبر 2 غوا۔
عصا عصیان سے ہے، اور عصیان کا معنی ہمیشہ نافرمانی نہیں ہوتا۔ کبھی عصیان کا معنی نافرمانی اور گناہ ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کیا جائے، اور کبھی عصیان کا معنی گناہ نہیں ہوتا بلکہ عصیان سے مراد ذلتن ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا ہدایت الساری الی دراست البخاری، علامہ امداد اللہ یہ اس کی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، المعصیت مصدر وقد تطلق علی الذلۃ مجازا۔ تو عصا عصیان سے ہے، اس کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں، کبھی اس کا معنی نافرمانی گناہ ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی ذلتن ہوتا ہے، چوک جانا۔ گناہ کر جانا اور ہوتا ہے اور چوک جانا اور ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی گناہ کرنا نہیں، چوک گئے ہیں۔ چوکنا تو بڑا وسیع مفہوم ہے نا، چوک گئے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، چوک ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی۔ نمبر 2 لفظ غوا۔ اب دیکھو غوا غوایتن سے ہے، اور غوایت کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، کبھی غوایتن کا معنی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، کبھی غوایتن کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور کبھی غوایتن کا معنی ہوتا ہے بندے کی زندگی کا تلخ ہو جانا، عیش ختم ہو جانا، خوشیاں ختم ہونا، تکلیف میں آ جانا۔ غوا کا معنی یہ بھی ہے۔ المفردات فی غریب القرآن کے اندر ہے، علامہ امام ابو القاسم حسین بن محمد المعروف راغب اصفہانی وہ فرماتے ہیں، وقیل معنی غوا فسد عیشہ من قولہم الفصیل وغوا۔ اونٹ کا بچہ اگر کبھی کچھ زیادہ چیز پی لے اور اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے اور اکتا جائے تو کہتے ہیں غوی الفصیل، اونٹ کا بچہ اکتا گیا ہے، اس کو الجھن ہو گئی ہے۔ تو اس کا معنی ہمیشہ گمراہ ہونا نہیں، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے زندگی کا تلخ ہو جانا۔ آدم علیہ السلام جنت کی عیش میں تھے، جب دنیا میں آئے تو جنت والی عیش تو نہ رہی نا، وہاں تو اشارے سے مال ملتا تھا، اور یہاں کبھی کبھی کمانے سے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے، وہاں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بٹیر دیکھا اور دل میں خیال ہے کہ اس کو کھانا چاہیے، بھنا ہوا آ گیا، اور یہاں کبھی بٹیر کے پیچھے دوڑتے رہتے پھر بھی قابو نہیں آتا۔ تو فرق ہے نا دنیا اور جنت میں۔ تو اس کا معنی صرف گمراہ ہونا نہیں ہے، بلکہ جنت والی عیش ختم ہوگی، زندگی تھوڑی سی مشکل ہوگی، تلخ ہوگی، تشقہ۔ بعض لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں غوا یہ با فتح سے ہے، فتح یفتح ہو، یہ غوا با فتح سے ہے، اور جو محاورہ ہے نا غوی الفصیل، یہ باب سامعہ سے ہے۔ جب باب سامعہ سے ہو تو اس کا معنی میں وسعت ہے، یعنی باب سامعہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے زندگی کا تلخ ہو جانا، اور جب باب فتح سے ہو تو اس کا معنی زندگی کا تلخ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ تو آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ جواب سنیں، ہم نے کہا عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے بنو طے۔ قبیلہ بنو طے کی لغت میں ناقص یائی جس کا ما قبل مکسور ہو، جیسے فنیہ، فنیہ ناقص یائی، لام کلمے پر یا ہو اور ما قبل مکسور ہو تو وہ یا کو الف سے بدلتے ہیں اور ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلتے ہیں، جیسے فانیہ کو فنا، باقیہ کو بقا پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ غویہ کو غوا پڑھتے ہیں۔ تو عام محاورات میں غویہ ہو تو معنی ہوتا ہے عیش کا ختم ہونا، اور بنی طے کے قبیلے میں غویہ ہی کو غوا پڑھتے ہیں اور میں نے عیش کا تلخ ہو جانا، زندگی تلخ ہو جانا۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں، یہ جو میں نے ایک علمی سوال اور جواب دیا ہے نا، ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے۔ عوام کو اتنا ذہن میں آ جانا چاہیے اس کا جواب ہے، باقی ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نہیں۔ جواب ہے، میں مثال دے چکا ہوں کہ جیسے میڈیکل میں دیکھیں، میں خود کبھی بیمار ہوتا ہوں،
ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ اس بیماری کی دوا کیا ہے، دوا لے لیتا ہوں، نام نہیں آتا، کھا بھی لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ذہن بنتا ہے بھی یہ دوائی ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نے کھا لیا، نام نہیں آتا۔ تو آپ بھی ذہن بنا لیں نا، بے زوال کا جواب ہے، ہمیں نہیں آتا، جواب کا نام کیا وہ بھی نہیں آتا، لیکن ہے جواب، ہم نے استاد جی گھمن صاحب سے سنا تھا، بس بات ختم ہوگی۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ نہ ذہن بنایا کریں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں۔ اس کا معنی کہ دورے میں آپ کا داخلہ ختم کر کے صرف علماء کو رکھ لیں، پھر آپ خوش ہوں گے، پھر آپ کہنا جی ہمیں کیوں نہیں شریک کر رہے۔ بھئی ایک آدھ بات درمیان میں ایسی آتی ہے جو خالص علماء سے متعلق ہوتی ہے۔ پھر اعتراض کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، آپ کہتے ہیں ذلت ہو گئی تھی، آپ کہتے ہیں عصیان کا معنی یا گناہ نہیں ہے، آپ نے کہا غوا کا معنی کہ زندگی تلخ ہو گئی، تو آدم علیہ السلام خود وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ خود کہہ رہے ہیں، ذرا وہ تو سنو نا، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے ظلم کیا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا، تو ظلم تو گناہ ہوتا ہے۔ بھائی ایسی تعویل کرو کہ آدم علیہ السلام بھی تو مان لینا، تمہاری بات تو آدم علیہ السلام ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو نقصان ہوگا، ہم نے ظلم کیا۔ جواب، میں جواب دینے سے پہلے مثال دیتا ہوں۔ یہ جواب ایسا ہے کہ پہلے مثال سمجھے نا، پھر آپ کو جواب کو لطف آئے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی مثالیں دیتا ہوں، دائیں بائیں تو آدمی تب جائے نا جب اپنی مثالیں نہ ہوں۔ تو ہم جیسا بندہ ملنے کے لیے جائے کسی گھر یا کسی قاری صاحب یا کسی ماسٹر صاحب کے یہاں، اور ہم سے پوچھے کہ کیا پسند کریں گے، ہم نے کہا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، پیتے تو ہم دودھ ہی ہیں لیکن کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، موسم ذرا ٹھنڈا ہے تو کوئی تھوڑا گرم دودھ ہو جائے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں اب یہ دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینا کس برتن میں چاہیے۔ بعض لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کس برتن میں کھلانا ہے وہ برتن نہیں سمجھتے، دودھ لانا لیکن کس میں۔ اب دیکھو پانی ہے نا جی، کتنا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر اس کو، دودھ ہو اور شیشے کا گلاس ہو، شربت ہو اور گلاس اچھا ہو، پینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مزاج کو سمجھتے تھے بھی یہ دیہاتی کیسے پیتا ہے، تو بچے کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے ایک گلاس دودھ گرم کرا کے لاؤ، بچہ دودھ گرم کرا کے لاتا ہے، لایا جب قریب آیا تو اس کو ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، استاد جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ استاد جی کہتے ہیں خود گرایا ہے؟ جی نہیں۔ تو غلطی کس بات کی؟ جاؤ بیٹھو، استاد جی معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوگی۔ پھر وہی بات، جان بوجھ کے گرایا ہے؟ نہیں جی۔ پھر معافی کس بات کی؟ چلو بیٹھو، استاد جی معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے میں نے غلط کیا ہے، بس میں نے آپ کا نقصان کیا ہے، معاف کر دیں۔ پھر وہی بات، تو نے جان بوجھ کے توڑا نہیں تو نے نقصان کیسے کیا؟ بیٹا جاؤ بیٹھو، بس ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، نہیں استاد جی معاف کر دو۔ مہمان سمجھتا ہے، بچہ ذہین بھی ہے، ذکی بھی ہے، طبیعت کا بہت حساس ہے، وہ کہتا ہے آپ ایسا کرو، بچے کی خوشی کے لیے کہہ دو کہ یہ جرم تو نہیں ہے لیکن جس کو تو بیٹا جرم سمجھتا ہے نا ہم نے معاف کیا۔ اب یہ جرم ہوتا نہیں لیکن چونکہ وہ گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو استاد کہتے بیٹا جو تجھ سے کوتاہی ہم نے معاف کیا، یہ جو تو نے جرم کیا ہم نے معاف کیا، وہ خوش ہو کے چلے جاتا ہے استاد جی نے معاف کر دی۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، حساس ہوتے ہیں، جب تک نہ کہو نا میں نے معاف نہیں کیا، ان کو کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ شاید کیا کہ نہیں کیا۔ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، نبی جو کام کرتے ہیں وہ گناہ ہوتا نہیں، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر اپنی شان کے مطابق اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا ہے، بس میرا گناہ ہے، مجھے معاف فرما دو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نبی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن جس کو تو نے گناہ کہا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ پیغمبر کے لفظ کو نقل کر رہا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ ہے۔ جس طرح جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو تم کو جی میں جانتا ہوں تو نے بچپن میں گناہ کیا تو قاری صاحب نے معاف کیا، تو کہتے کون سا؟ وہ جو گلاس ٹوٹا تھا، یار میں نے جان بوجھ کے توڑا تھا، تو قاری صاحب نے کہا نہیں تھا جو تو نے گناہ کیا ہم نے معاف کیا۔ اب اس کو تانے دینا فضول ہے نا،
استاد جی نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اس سے بچہ خوش ہو جائے گا۔ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہو یا آدم انکما ظلمتما، آیت پیش کرو، نہیں کہا کہ تم دونوں نے ظلم کیا ہے، نہیں کہا چلو ہم اس وجہ سے جنت سے نکالتے ہیں، کہیں نہیں فرمایا۔ آدم اور حوا کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو قرآن نے انہی کے الفاظ نقل کر دیے ہیں اور تم اس کو گناہ سمجھ بیٹھے۔ دوسرا جواب بھی سماعت فرما لیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ظلم کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ رکھنا کبھی گناہ ہوتا ہے، کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن کریم کو بندہ اوپر نہ رکھے، ذرا تھوڑا سا نیچے رکھ دے، اب یہ بے ادبی نامناسب تو ہے، گناہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم زمین پہ نہیں رکھا، فرش پہ نہیں رکھا، زمین پر ہی ہے، اینٹ پڑی تھی اور رکھ دیا، لیکن اونچی جگہ جو رکھنے کی تھی وہاں نہیں رکھا، ذرا نیچے رکھ دیا۔ اب بچے آئیں گے، گزریں گے، گزرتے پاؤں تھوڑا سا اوپر ہوگا، قرآن نیچے آ جائے گا، نامناسب ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کو اٹھائے اور بالکل فرش پہ رکھ دے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت اسی قرآن کو اٹھائے اور بیت الخلاء میں رکھ دے، اب دیکھو تینوں نے وہاں رکھا ہے جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن تینوں رکھنے کا حکم اور ہے۔ تو ظلم کا معنی ہے وضع شیء فی غیر محلہ ظلمن، لفظ تینوں کے لیے ظلم استعمال ہوگا، لیکن جس نے اینٹ پر رکھا ہے ظلم اور ہے، فرش پہ رکھا ہے اور ہے، بات پہ رکھا ہے اور۔ تو کبھی ظلم کا معنی ہوتا ہے شرک، اذ قال لقمان یا بنی، اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کبھی ظلم کا معنی شرک کفر ہے، اور کبھی ظلم کا معنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، گناہ۔ اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، گناہ۔ اور کبھی ظلم کا معنی نہ کفر ہے نہ گناہ ہے، بلکہ بظاہر نامناسب، خلاف اولا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ عربی میں کہتے ہیں من استرعى الذئب فقد ظلم، من استرعى، عین سے، من استرعى الذئب فقد ظلم، جس بندے نے اپنی بکریوں کا بھیڑیا رکھوالا رکھ لیا، اس نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا۔ بھئی بکریاں اپنی ہیں، بھیڑیا رکھ لے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، لیکن اچھا نہیں کیا اس نے، اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو لفظ ظلم ہے نا، ایک جگہ ظلم کا معنی کفر ہے، ایک جگہ ظلم کا معنی گناہ ہے، اور ایک جگہ ظلم کا معنی جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر لیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا، معاف فرما دو، ہو گیا مجھ سے، میں نہیں چاہتا تھا، بس معاف فرما دو، میں نہیں چاہتا تھا، ہو گیا۔ اس طرح بس اوقات کوئی بندہ کام نہیں کرنا چاہتا یا کرنا کو چاہتا ہے، ہو کو جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے دیکھو، ہم سب کے باپ آدم ہیں، اور مظلوم کتنے ہیں، اولاد ہی اپنے باپ پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ کیسی اولاد ہے، کوئی نالائق ہونے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ یعنی اولاد اپنے باپ پہ انگلیاں اٹھا رہی کہ ہمارے باپ نے غلط کیا تو یہ غلط کیا تو یہ غلط کیا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر کسی بدبخت نے انگلی اٹھائی ہے تو کچھ نیک بخت انگلیاں نیچے کرنے والے بھی ہیں۔ کسی بدبخت نے باپ پر اعتراض کیا ہے تو کچھ نیک بخت الحمدللہ باپ کی صفائی والے بھی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے باپ پر انگلیاں اٹھانے والا نہیں، اٹھی ہوئی انگلیوں کو نیچے گرانے والا بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے والد پر اعتراض کرنے والا نہیں، اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے والا بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، مکمل آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اور 190۔ اب ترجمہ کیا ہے؟
اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک ذات یعنی آدم سے، اور آدم سے پیدا کیا حوا کو، لیسکن الیہا تاکہ ان سے راحت حاصل کرے۔ فلما تغشاہا جب خامد بیوی کے پاس گیا، حملت حملا خفیفا فمرت بھی عورت حاملہ ہو گئی، ابھی ابتدائی حمل تھا تو تکلیف محسوس نہیں، چل پھر رہی ہے۔ فلما اسکلت حمل کے مہینے گزر گئے، بوجھ آ گیا، پیٹ بن گیا، چلنے میں تکلیف ہو رہی، دعوا اللہ ربہما خامد اور بیوی دونوں اللہ سے مانگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا اے اللہ کہ تمہیں صحیح سالم اولاد دے، بیمار نہ ہو، لنکونن من الشاکرین ہم تیرا شکر کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جب اللہ نے اولاد دی اور صحیح سالم دی، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما تو ان نے اللہ کی بجائے شرک کرنا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے بلند و بالا ہیں، شرک کر کے اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اب اس سے اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور جب آدم اور حوا دونوں آپس میں ملے، حوا حمل کے ساتھ امید کے ساتھ ہو گئیں، آدم اور حوا نے دعا کی یا اللہ اگر اولاد ٹھیک ہو تیرا شکر کریں گے، ٹھیک صحیح سالم اولاد پیدا ہو گئی، تو بجائے شکر کے دونوں شرک کر دیا۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام تو خود شرک کر رہے ہیں، بظاہر کتنا مضبوط اعتراض ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں کیا ہے؟ من نفس واحدہ مراد آدم، پیدا کی ان کی بیوی مراد حوا۔ نمبر 2 فلما تغشاہا جب یہ اپنی بیوی کے پاس گئے، یہ آدم اور حوا نہیں ہے، یہ اللہ نے عمومی ایک بات فرمائی ہے کہ تم سب کے باپ آدم، تم سب کی والدہ حوا، تمہارا والد تمہاری ماں ایک ہے، وہ نیک تھے، آدم نبی ہیں، بیوی ولیہ ہیں، اللہ کے شکر کرتے والے تھے، اور بعد والوں نے کیا کیا؟ فلما تغشاہا بعد والوں نے کیا کیا؟ فلما تغشاہا شوہر بیوی سے ملے، اولاد کی امید لگ جائے اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ اولاد دے، تیرا شکر کریں گے، جب مل جاتی ہے تو پیرا دیتا، غوث بخش، اب نام ہی بدل دیے، نذرانے فلاں قبر پہ، یہ جو بال ہے چٹیا یہ فلاں مزار پہ کٹوائی جا رہی ہے، دل کے نیچے سے گزریں گے شکرانے کے طور پہ۔ تو اس کا تعلق آدم حوا سے نہیں ہے، اس کا تعلق بعد والے شوہر اور بیوی سے ہے۔ صرف اتنا بتایا ہے کہ تم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور بعد میں تم لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ تم اپنے کرتوت دیکھو، اس کا تعلق آدم اور حوا کے ساتھ نہیں ہے۔ ذرا اس پہ قرائن سنیں، دلائل کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ جتنے الفاظ سیاق اور سباق آگے اور پیچھے، قرآن کریم آگے اور پیچھے، اس سے پچھلی آیات کیا ہیں؟ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یہ جو کفار اللہ کو جھٹلاتے ہیں نا، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کفار، واملی لہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ اولم یتفکروا کیا غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین پہ غور نہیں کرتے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی له ویذرهم فی طغیانہم یعمہون، گمراہی میں پریشان پھر رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اب دیکھو یہ سارا جو پیچھے ذکر ہے نا کفار اور مشرکین کا ہے، اور اس آیت کے بعد آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے نہیں، اسی آیت کا خاتمہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ فتعالی اللہ عما یشرکون، آدم اور حوا تو دو ہیں، یشرکون جمع کہاں سے آ گیا؟ کہنا چاہیے تھا نا فتعالی اللہ عما یشرکان، یشرکان ہی یشرکون فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا اس آیت سے پہلے تھا، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک ہیں، درمیان میں صرف اتنی بات بتائی کہ تم سب کے والد آدم ہے، ماں حوا ہے، وہ مشرک نہیں تھے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟
یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ درمیان میں ذکر اس لیے ان کا کیا ہے، اپنے باپ کو دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو۔ ہم اپنے معاشرے میں نہیں کہتے او بیٹا تو یہی دیکھ لیتا تیرا باپ کون ہے، او تو یہی دیکھ لیتا تیری ماں کون ہے، او تو کس خاندان کا ہے، اور تو نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے، تو نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو رد کرنے کے لیے، شرم دلانے کے لیے درمیان میں ماں اور باپ کا ذکر کیا ہے کہ تم یہی دیکھ لیتے کہ تمہارا باپ کون تھا، یہی دیکھ لیتے تمہاری ماں کون تھی، نبی کی اولاد ہو کر تم یہ کرتوت کرتے ہو۔ اب آگے جتنی آیات دیکھ لیں، بلا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، مشرکین کا ذکر ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا، میں سمجھانے لگا ہوں۔ نمبر ایک حضرت آدم اور حوا کے بارے میں یہ نہیں، یہ ان کی اولاد کے بارے میں ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم شرک کرتے ہو۔ یہ جو میں نے مطلب بیان کیا اس پہ دلیل نمبر ایک، آیت کا سیاق اور سباق دیکھو، اس آیت سے پہلے آیتیں دیکھو، اس آیت کے بعد کی آیتیں دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے، حضرت آدم اور حوا کے ساتھ۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، کہ یہ بات کس تناظر میں کی ہے۔ سیاق و سباق دیکھو نا، ما قبل ما بعد کو دیکھو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ شرک حضرت آدم کے دور سے نہیں شروع ہوا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تو شرک کا وجود ہی نہیں تھا۔ عام طور پہ تو مشہور ہے جو بعد میں نوح علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے شرک ہوا۔ کچھ پہلے مان بھی لیا جائے تو نمبر دو، آدم علیہ السلام کے دور میں شرک نہیں تھا۔ یہ مشرکین کی عادت جو اللہ نے بیان فرمائی نا، مشرکین کا مزاج کیا ہے؟ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مشرک پھنستا ہے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو پھر شرک کرتا ہے، تو یہ مشرکین کا کام ہے۔ نمبر ایک دلیل، ما قبل اور ما بعد کو دیکھو تو مشرکین کا تذکرہ ہے۔ نمبر دو، حضرت آدم کے دور میں شرک نہیں تھا، شرک تھا ہی بعد میں۔ نمبر تین، اچھی طرح سمجھنا، جو حضرت آدم پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حضرت آدم کو نبی مانتے ہیں اور عصمت پر اعتراض کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، آپ نبی کے بارے میں یہ تو کہہ لیں معصوم نہیں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی مسلمان ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی جو پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے نا کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ نبی سے کفر ہوتا ہے۔ تو اگر اس آیت کا مصداق آدم اور حوا ہیں تو یہ تو شرک ہو رہا ہے، گناہ کیا شرک ہو رہا ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے مراد آدم اور حوا نہیں ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، کیوں؟ اس اعتراض سے تم آدم پر جرم ثابت کرو گے نا، لیکن وہ ثابت کرو گے جو ثابت ہو رہا ہے۔ اس آیت سے جو گناہ ثابت ہو رہا ہے، جو جرم ثابت ہو رہا ہے، وہ شرک والا ہے۔ شرک مانو گے تو نبی کیسے ہوں گے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں مراد آدم اور حوا ہے ہی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو بات ہم نے کی ہے نا، یہ ہماری رائے نہیں ہے۔ تفسیر در منصور سیوطی کی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ما اشرک آدم، اس کا آدم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اولہما شکرون، شروع میں شکر کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں بعد والوں کی بیان یہ مثالیں کہ پہلے شکر کرتے کی باتیں کرتے ہیں اور جب ہو جاتا ہے پھر کفر شروع کر دیتے ہیں، پھر شکر کی بجائے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین عبداللہ بن عباس، اللہ اکبر، یہ چونکہ صحابی ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ حضرت صحابی کے بارے میں مستدرک میں کیا ہے؟ ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث و مسند۔ صحابی جب آیت کی تفسیر کرتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شرک آدم نے نہیں کیا، گویا تفسیر اس کی حدیث سے کی جا رہی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کان ھذا فی بعض اہل الملل ولم یکن بعادم،
تفسیر مظہری، حضرت آدم کا کام نہیں تھا، یہ بعد والوں نے کفر و شرک کیا ہے۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر 3 دلائل پیش کیے ہیں، پھر اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 دلیل کہ اس سے مراد آدم اور حوا نہیں ہے، آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد، بلکہ اس آیت کے اینڈ آخر میں فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور آدم اور حوا تو نبی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ نمبر 2 میں نے کہا حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آدم اور حوا پر اعتراض کرتے ہیں، معصوم نہیں مانتے، وہ نبی تو سمجھتے ہیں نا، پھر معصوم نہیں مانتے۔ اور یہاں جو جرم بیان کیا جا رہا ہے وہ جرم شرک کا ہے۔ اگر یہ جرم مان لیا جائے تو نبوت ہی نہیں رہتی۔ پھر اس بات کا کیا معنی کہ نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے نبی تو مانو نا، یہ شرک والا جرم مانو کہ پھر تو نبی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بحث کون سی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں کہ معصوم نہیں ہوتے؟ تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ذرا اس کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ سنن ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما حملت حوا طاف بها ابلیس وکان لا یعیش لها ولد فقال سمیہ عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وکان ذلک من وحی شیطان و امری۔ حضرت حوا کی اولاد حمل ٹھہرتا نہیں تھا، جب حمل ٹھہر گیا تو ابلیس نے کہا بیٹا پیدا ہو تو عبد الحارث نام رکھنا، اور حارث نام ابلیس کا تھا تو انہیں نام عبد الحارث رکھ لیا، تو یہ شیطان کے کہنے پہ رکھا ہے۔ اب جواب اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس میں راوی ہے عمر بن ابراہیم، جو قتادہ سے روایت کرتا ہے اور روایت کرنے میں منفرد ہے، اکیلا ہے۔ فرمایا ویروی ان قتادہ احادیث مناکیر، منکر حدیثیں پیش کرتا ہے۔ امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی کہتے ہیں یکتب حدیث بلا یحتج بہ الجرح والتعدیل، اس کی حدیث لکھ لیں گے، عمل نہیں کریں گے، مت مانو۔ امام محمد بن حبان فرماتے ہیں کان مما ینفرد عن قتادہ بما لا یشبہ حدیث، یہ جو ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو دوسروں کے مطابق نہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا بطور دلیل کہ اس کو پیش کیا جائے۔ اچھی طرح بات سمجھنا۔ حافظ عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں یروی ان قتادہ اشیاء لا یوافق علیہ الکامل فی الضعفاء، یہ قتادہ سے ایسی باتیں کرتا ہے جس کی موافقت نہیں کی جا سکتی۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صدوق فی حدیث ہی ان قتادہ ضعیف تقریب التہذیب، اس کی باقی روایتوں میں تو سچ بولتا ہے لیکن جو قتادہ سے نقل کرتا ہے اس کے اندر یہ ضعیف ہے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ روایت قابل قبول نہیں، اور ایک اور بات اچھی طرح سمجھیں کہ یہ روایت قابل قبول ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ بھائی بات اچھی طرح سمجھیں، یہ روایت تو تب قابل قبول ہونا جب اس وقت شرک ہو، اس وقت تو شرک تھا ہی نہیں، شرک آیا ہی بعد میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، تو پھر اگر اس کو مان لیے جائے تو شرک اس دور کی ہوگی نا، یہ تو باقی روایات کے خلاف ہو جائیں گی، اس لیے روایت ناقابل اعتبار ہے، اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے بیوی اس لیے پیدا کی ہے کہ شوہر بیوی سے راحت حاصل کرے۔ مطلب کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے مرد کو پیدا کی ہے، کام کرنا عورت کے ذمے نہیں، کام کرنا مرد کے ذمے ہے۔ خلیفۃ اللہ عورت نہیں، خلیفۃ اللہ مرد ہے۔
اس مرد نے مملکت کے امور، اس مرد نے سارے کام کرنے ہیں دینی یا دنیاوی، عورت نے کیا کرنا ہے؟ لیسکن الیہا، اس مرد کی راحت کا ذریعہ بننا ہے تاکہ یہ کام اچھی طرح کرے۔ اور ہم نے سمجھا کہ عورت کام کرنے کے لیے، عورت کام کرنے کے لیے نہیں ہے، عورت مرد کی راحت کے لیے ہے اور مرد کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا کہ تم نے کام کرنا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا کیا، تم نے ان سے راحت حاصل کرنی ہے۔ تو عورت کا وجود مرد کو راحت دینا ہے اور مرد کا وجود دنیا میں کام کرنا ہے۔ کام کی ذمہ داری مردوں کی ہے، عورتوں کی ذمہ داری گھر کی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تم باہر کے کام کرو، فاطمہ تم گھر کے کام کرو۔ اب عورتیں باہر دوڑتی ہیں، میں نے کام کرنا ہے۔ بھی کیوں کرنا ہے کام تم نے؟ جب یہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، اور جب یہ بیوی ہے تو شوہر کے ذمے ہے، اور جب یہ ماں ہے تو بیٹے کے ذمے ہے۔ کتنا اللہ نے شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ تم خود کو مشقت میں کیوں ڈالتی ہو؟ تم اپنے آپ کو کاموں میں نہ ڈالو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اور خامند کی خدمت، بیٹوں کو سنبھالنا، گھر کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں بطور لطیفہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ ایک نہیں کئی بیویاں ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ تو مجھے کہنے لگا یہ بتائیں وہ آپ سے خوش ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہیں؟ میں نے کہا یار آپ ناراض نہ ہوں، مجھے آپ کو مولوی کہتے اچھا نہیں لگ رہا، شرم آ رہی ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تمہیں سوال کرنا نہیں آتا، مولوی کا کام ہے جواب دینا، وہ جس کو سوال کرنا ہی نہ آئے وہ جواب کیا دے گا؟ جی میں نے غلط کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے کہ دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہاں دیکھو لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، عورت اس لیے پیدا کی ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، خوش ہو۔ میں نے کہا میں نے شادیاں اس لیے نہیں کی کہ وہ خوش ہو، میں نے اس لیے کیا کہ میں خوش ہوں۔ اور تو پوچھتا جی وہ خوش ہے کہ نہیں؟ یار دنیا میں جو بندہ بھی شادی کرتا ہے بھی کیوں کی ہے؟ اپنی راحت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ کوئی یہ کہتا ہے بھائی شادی کیوں کی ہے؟ تاکہ وہ لڑکی خوش ہو جائے۔ میں نے کہا یار آپ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ خوش ہیں، نہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ خوش ہیں، تم مجھ سے پوچھو جی آپ خوش ہیں، بات ختم ہوگی۔ تو میں نے کہا یار سوال کرنا سیکھا کرو، جواب تو بات کا مسئلہ ہے نا۔ میں نے اس لیے کہا میں جواب بھی دیتا ہوں اور سوال بھی ٹھیک کراتا ہوں بھی سوال کیسے کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے لوگ ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، پھر میں جو آپ میڈیا والے ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں، جو میڈیا والے نہیں ہوتے وہ ویسے دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ اکبر۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 2-4 سال نہیں 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی مشقت ہے۔ اے اللہ میں نے دن کو، اے اللہ میں نے رات کو، میں نے دن رات ایک کر دی، ان کو سمجھانے میں باز نہیں آتے۔ تو بتائیں نوح علیہ السلام نے کتنے درد کے ساتھ کہا ہوگا یا اللہ اب ان کو ختم کر دے، اب مجھے ان سے ہدایت کی توقع نہیں رہی۔ کتنے درد کے ساتھ نبی نے یہ دعا مانگی ہوگی۔ ہم جیسے لوگ جنہوں نے جنت اور جہنم کو پڑھا ہے، مانا ہے، دیکھا نہیں ہے، اور پیغمبر براہ راست وحی آ رہی ہے، مشرک کو جہنم میں جلتا دیکھ رہے، اور کس درد سے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہوگی۔ قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا تمہارے اوپر پانی کا عذاب آنے والا ہے، جس نے بچنا ہے کلمہ پڑھ لو۔ قوم مذاق اڑا رہی ہے، کہاں سے پانی، کہاں سے پانی؟
خیر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ تو کشتی بن جائے، عذاب آ جائے تو پھر یہ جو ظالم ہے نا مشرک، ان کے بارے میں ہم سے دعا نہ کرنا، کیوں اللہ تو جانتے ہیں نا کہ نبی کو دکھ کتنا ہے۔ ابھی تو مجھے عذاب کا بھی فرما رہے ہیں نا، جب عذاب آنا ہے تو نبی کا دل پگھل جانا ہے۔ فرمایا نوح اب ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مشرکین کے بارے میں مجھے نہ کہنا، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کشتی بن گئی، پانی تنور سے نکلا، آسمان سے برشا، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا۔ اب نوح علیہ السلام حکم دیا ہر جانور کا ایک جوڑا یہ بھی رکھ لو، کشتی بہت بڑی تھی، گھر والوں کو بھی بٹھا لو، مومنین کو بھی بٹھا لو۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ نہیں بیٹھا، نوح علیہ السلام بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، بیٹا آ جا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ڈوب جائے گا۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچاؤں گا، تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے بیٹا لا عصم اليوم، آج نہیں کو بچ سکتا خدا کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو مانگا، اللہ نے فرمایا یا اللہ فرماتے رب انا، نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، کشتی میں سوار کر لو، تو اللہ اس کو بچا لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، اے نوح یہ کافر ہے اور مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے وہ بات مانگی جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تو دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا مشرکین کے بارے میں دعا مانگنے سے، بیٹا مشرک تھا تو نوح نے دعا مانگی تو گویا اللہ تعالیٰ حکم کی نافرمانی کی۔ توجہ رکھنا جو میں جواب دینے لگا ہوں نا، میں کبھی بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تم کئی کتب کا مطالعہ کرو گے نا، شاید اس نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جو تھوڑی دیر میں جہاں تک میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ برسا برس کی ہماری محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، شب و روز کی محنت ہے۔ میں یہ اپنا کوئی مقام بتانے کے لیے نہیں، درد بتانے کے لیے اور محنت بتانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کہ ہم ان جوابات کے لیے کتنا جاگے ہیں، ہم نے کتنا سوچا ہے، کس طرح کتابیں کھنگالی ہیں، کتنا اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ ان مسائل کو کھول دے، امت کا ذہن صاف ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام کی صفائی کا کام اللہ کریم تو ہم سے لے لے۔ بڑی محنت اس پہ جواب ذرا توجہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کیا فرمایا، اس میں کون سی بات ہے جس طرف توجہ نہیں ہوئی اور آپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمل فیہا من کل، اے نوح جتنے جانور کی قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں سے زوجین جوڑا، ایک مادہ اور ایک نر، اثنین دو۔ یاد رکھو زوجین کا معنی دو جوڑے نہیں، زوجین زوج کی تثنیہ ہے، زوج کہتے ہیں مرد، زوج کہتے ہیں عورت، زوجین ایک مرد اور ایک عورت یعنی دو۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، احمل فیہا من کلن، اے نوح اس کشتی میں سوار کر لو نر اور مادہ یعنی دو، ہر جانور کی قسم سے۔ دیکھو الجھن نہیں رہے گی، ہو گیا نا، ہر ایک میں سے جوڑے جوڑے دو۔ اب ترجمہ ذرا عجیب سا لگتا ہے، سوار کرو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ یعنی دو۔ وَأَهْلَكَ، توجہ رکھو، وَأَهْلَكَ اور سوار کرو گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ جن کے بارے میں فیصلہ ہے نا کہ عذاب ہونا ہے، ان کو نہیں، مومن گھر والے ان کو سوار کرو۔ وَمَنْ آمن اٹھا دیا کرو نا، میں تجھے اشارے کر دوں تو پھر دیکھتا ہے۔ وَمَنْ آمن ایک تو گھر والے اور پھر ایمان والے۔ اب کس کو سوار کرنا ہے؟ تین قسم، نمبر ایک جانور،
نمبر 2 گھر والے، نمبر 3 مومن۔ لیکن گھر والے کون سے؟ الا من سبق علیہ القول، وہ بھی مومن ہو۔ میں بات کھولنے لگا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 کلمہ پڑھا اور رشتہ نہیں ہے، صحابہ۔ کلمہ پڑھا اور رشتہ ہے لیکن بیوی نہیں ہے، آل۔ کلمہ پڑھا اور بیوی ہے، ازواج۔ اصحاب پیغمبر، آل پیغمبر، ازواج پیغمبر۔ نبی کی ضرورتیں 3 ہیں۔ نمبر 1 جو پیغمبر کا دین ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، اس کے لیے آئے اصحاب پیغمبر۔ گھر کی زندگی باہر جائے، اس کے لیے دی ازواج پیغمبر۔ پیغمبر کی خواہش میرا نجی معاملہ گھر والوں سے متعلقہ جو دین کے مسائل باہر چلے گئے، دین غالب آ گیا، اب میری خواہش والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کفار کی خواہش اللہ کے نبی کو قتل کر دیں۔ ایک سازش مکہ میں ہجرت کی، پھر راستے میں غار میں ٹھہرے، پھر بدر میں فرشتے اترے، پھر احد میں صحابہ سیسا پہلے دیوار بنے، پھر خیبر میں زہر ملایا گوشت، پھر مدینہ میں چٹان گرانی بچ گئے۔ کئی سازشیں آپ کو مارنے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، کافر چاہتے ہیں ان کو قتل کر دیں۔ اگر حضور شہید ہو جاتے، پیغمبر کی خواہش پوری ہوتی، لیکن کفار کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی نا۔ اللہ نے پیغمبر کو بچایا، کفار کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ لیکن حسن حسین پیغمبر کے نواسے، یہ نبی کے خون جسم کا ٹکڑا آل پیغمبر ہے۔ اولاد کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے، بلکہ اگر گھر میں غیر آئے اور باپ بیٹے کو مارنے لگے تو باپ کہتا ہے اسے نہ مارو، میری نشانی ہے، مجھے مار دو۔ بس اوقات اولاد کا کٹ جانا باپ کو اپنے کٹنے سے زیادہ اذیت دیتا ہے۔ پیغمبر کی ایک خواہش دین دنیا میں پھیلے، اصحاب پیغمبر نے پوری کی۔ گھر والا دین باہر جائے، ازواج پیغمبر نے پوری کی۔ میں کٹ جاؤں، یہ خواہش آل پیغمبر نے پوری کی۔ تو پیغمبر کو 3 قسم کے خدا نے طبقات دیے نا، ایک ہے اصحاب، ایک ہے آل۔ توجہ، جو مومن بھی ہو رشتہ بھی ہو اہل ہے، جو مومن ہو رشتہ نہ ہو اصحاب ہیں۔ فرمایا اے نوح اپنی کشتی میں سوار کرو، نمبر 1 نر اور مادہ جانور، نمبر 2 اہلک اپنے اہل وہ الا من سبقہ جو مومن ہوں، نمبر 3 ومن آمن اور رشتہ دار نہ ہوں لیکن مومن ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھے اللہ فرما رہے ہیں جانور بھی بٹھا لو، اہل و عیال بھی بٹھا لو اور مومن بھی بٹھا لو، میرا بیٹا یہ بھی تو اہل میں سے ہے، اے اللہ اس کو بھی بٹھا دے، اس کو بھی بچا لے۔ اس طرف توجہ نہیں گئی کہ اہل سے مراد صرف اہل نہیں ہے، الا من سبقہ کی شرط بھی ہے، بشرطے کہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ نہ ہو کفر کی وجہ سے، اس پر تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرف توجہ نہیں گئی، وہ سمجھے کہ تینوں کو بٹھانے کی اجازت ہے، جانور، اہل اور عام مومن۔ اللہ نے فرمایا نوح تو بات تیری توجہ نہیں گئی، تو نے خیال نہیں کیا۔ ہم نے کہا اہل وہ الا من سبق علیہ القول، اس کے لیے عذاب کا فیصلہ نہ ہو، تیرا بیٹا انہ لیس من اہلک، یہ وہ اہل نہیں ہے جو ہم نے کہا۔ توجہ رکھنا، انہ من اہلک کا ترجمہ میں یہ نہیں کر رہا کہ اے نوح تیرا بیٹا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، نہ، انہ من اہلک یہ تیرے اس اہل میں سے نہیں ہے جو ہم نے کہا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ تو کافر ہے اور ہم نے وہ اہل کہے جو مومن ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جانور، اہل اور مومن۔ آپ نے فرمایا جانور بٹھا لیے،
مومن بٹھا لیے، اہل، یہ میرا بیٹا اہل ہے، اللہ اس کو بھی بٹھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں نو انہو لیس من اہلک، ترجمہ سمجھو، ترجمہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیرا اہل نہیں ہے، نہ، اللہ نے فرمایا یہ تیرا وہ اہل نہیں ہے جو ہم نے کہا، اہل تو ہے وہ نہیں جو ہم نے کہا، یہ تیرے گھر کا فرد ہے وہ نہیں جو ہم نے کہا، ہم نے کہا تھا وہ فرد الا من سبق علیہ القول، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ نہ ہو، یہ وہ فرد ہے جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے گھر کا فرد نہیں چونکہ کافر ہے، کافر بھی تو گھر کا فرد ہوتا ہے، یہ تیرے گھر کا وہ فرد نہیں ہے جس کے بیٹھنے کا ہم نے کہا، گھر کا وہ فرد بٹھا جو من سبق علیہ القول میں شامل نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اللہ اکبر، یا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم، اے اللہ میری اس طرف توجہ نہیں کی مجھے معاف کر دے، میری اس طرف توجہ نہیں کی، اے اللہ تغفر لی وترحمنی، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ نے کرم نہ کیا، میرا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں کہیں گناہ کی بات نہیں، کہیں گناہ کی بات نہیں۔ آگے بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انہو کافرون، کیا فرمایا؟ انہو عمل غیر صالح۔ سوال یہ ہے عذاب تو کفر کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیا نوح علیہ السلام کے جو سارے صحابہ تھے وہ کوئی نبی تھے، معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا؟ گناہ تو ان سے بھی ہو جاتا تھا، تو یہ جو عذاب ہے کفر کی وجہ سے ہے، تو اللہ یہ کیوں نہیں فرماتے انہو کافرون، یہ تو کافر ہے، فرمایا انہو عمل غیر صالح، تو عذاب کفر کی وجہ سے ہے نا، بد عملی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو جب عذاب کفر کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کی وجہ بد عملی کیوں بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی؟ ایک بات، دوسری بات سمجھو، اگر بد عملی، بات سمجھنا، کفر نہیں فرمایا بد عملی فرمایا، کیوں؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کرنا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انہو لہو عمل صالح یا ان لہو عملا، نہ یہ نہیں فرمایا ان لہو عمل غیر صالح یا ان لہو عملا غیر صالح، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے بیٹے کے لیے عمل برے ہیں، فرمایا انہو عمل غیر صالح۔ میں علماء تو بہت جلدی سمجھیں گے، میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، علماء تو سمجھیں یہ ایسے ہے جیسے زید عدل، جو شخص اتنا عدل کرے، اتنا عدل کرے، سراپا عدل بن جائے، اسے عادل نہیں کہتے، عدل کہتے ہیں، اسے عدل کہتے ہیں۔ کوئی آدمی متقی ہو، اتنا تقوی اختیار کرے کہ گناہ بالکل ہی چھوڑ دے، متقی نہیں، سراپا تقوی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے نوح تیرا جو بیٹا ہے یہ سراپا بد کرداری ہے، یہ تیرا بیٹا سراپا بد عملی ہے، اس کے نام اعمال میں نیک عمل نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یہ بتایا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، سراپا بد عملی ہے، نیک عمل کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن کفر کو یہاں کفر نہیں کہا، سراپا بد عملی کہا۔ یہاں دو مسئلے سمجھ آگئے، اگر اللہ فرماتے ہیں انہو کافرون، یہ کافر ہے، یہ سمجھ آتا حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے، یہ سمجھ نہ آتا کہ کافر کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، یہ بتایا کہ سراپا بد عملی ہے، یعنی ایسا شخص ہے جس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور وہ کافر ہے۔ تو یہاں اس لفظ کے کہنے سے دو باتیں سمجھ آئی، نمبر ایک یہ کافر ہے، اور نمبر دو کافر کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اگر انہو کافرون کہتے تو ایک بات سمجھ آنی تھی کہ کافر ہے، یہ نہیں سمجھ آنی تھی کہ کافر کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کا کوئی نیک عمل ہو بھی نہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، قبول ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں پھر دہراتا ہوں، اچھی طرح سمجھو،
نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے نوح اس میں سوال کرو من کل زوجین اثنین جانور و اہلک گھر والے و من آمن مومن. نوح علیہ السلام نے جانور بھی بٹھا لیے مومن بھی بٹھا لیے. مسئلہ گھر والوں کا تھا کہ اللہ اس بیٹے کو بچا لے, آپ کا وعدہ تھا گھر والوں کو بچاؤں گا تو بچا لے. اللہ پاک نے سمجھایا اے نوح ہم نے جو گھر والے کہے تھے نا یہ تیرا بیٹا انہ لیس من اہلک, یہ وہ گھر والا نہیں جو ہم نے کہے, ہم نے وہ گھر والا کہا جو مومن ہو, یہ تو کافر ہے, یہ ان گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہو معاف فرما دے, اس بات کی تو میری توجہ نہیں کی, میں اہلک تو سمجھا الا من سبق کی طرف توجہ نہیں کی کہ آپ کون سے حال فرما رہے ہیں. یہ میری غلطی ہے, سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اللہ تو مجھے معاف فرما دے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ اکبر, قرآن کریم کو سمجھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مجھے ابھی کل کی بات ہے, رات یا صبح مکم کرما سے ایک دوست ہے ان کا میسیج آیا. میسیج کیا تھا, اگر مومن کسی مومن پر ظلم کرے تو قیامت کے دن اس کی معافی کی صورت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم مومن کی نیکیاں مظلوم مومن کو دے دے, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم مومن کی گناہ ظالم مومن کو دے دے, تو صورت نکل آئے گی گنجائش. لیکن اگر کوئی دنیا میں ظلم کرے کافر پر تو کافر مظلوم ہے, ظلم کا بدلہ تو قیامت کے دن چکایا جائے گا, اور یوں چکایا جائے گا. حدیث پاک میں ہے دنیا میں ایک بکری جس کے سینگ ہیں وہ ٹکر مارے اس بکری کو جس کے سینگ نہیں ہیں, تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں بکریوں کو میدان محشر میں لائیں گے. جس کے سینگ نہیں اس کو سینگ عطا فرمائیں گے, اور جس کے سینگ ہیں اس کو بغیر سینگ کے پیدا فرمائیں گے. اسے فرمائیں گے ٹکر مار. یہ ٹکر مار کے بدلہ لے گی, جب بدلہ لے چکے ہی ہوگی اللہ فرمائے گا اب تم دونوں مٹی بن جاؤ, ختم. وہاں پر قرآن کہتا ہے کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اس موقع پر کہے گا اے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا. وہاں اس کاش نے کام نہیں آنا. تو اگر مسلمان پہ ظلم کرے تو ظالم کی نیکی مظلوم کو دے دیں, نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کا گناہ ظالم کو دے دیں. لیکن اگر دنیا میں کسی نے کافر پر ظلم کیا اس کی معافی کی صورت بہت مشکل ہے. اب کیا ہوگا اگر مسلمان کی نیکی کافر کو دے بھی دیں کام نہیں آنی. کوئی کافر کا گناہ اٹھا کے مومن کو دے دیں کافر کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ بہت مشکل صورت ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا دنیا میں مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا آخرت کے اعتبار سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کسی کافر پہ ظلم کرنا. یہ بہت خطرناک ہے. اب کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارے علم کے مطابق چونکہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو ہم پیش کر سکیں. اب آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ صاف وحی سے تعلق رکھتا ہے, وحی نہ ہو تو کیا کریں. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. مسلمان کی نیکی کافر کو دیکھ کر جان چھوٹے یہ بھی نہیں ہوگی, کافر کا گناہ دے کے مسلمان کو مل جائے اور کافر کی جان چھوٹے یہ بھی نہیں ہوگا. اب اس مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی جانتے. ظاہر ہے جب تک ظلم کا بدلہ نہیں چکائیں گے تو تب تک آگے جانا تو مشکل ہے. اب ظلم کا بدلہ کیسے چکائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس مسلمان کو کیسے ماریں گے, کافر کو کیسے اس کے ذریعے سزا دلوائیں گے, کیا صورت ہوگی. بہرحال خطرناک بہت ہے. اللہ تعالیٰ
ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے جب یہ جواب بھجوایا تو ان صاحب کی طرف سے جواب آیا، انہوں نے مجھے ایک عربی عبارت بھجوائی، اس کا خلاصہ کیا تھا، مسلمان اگر ظلم کرے اس کافر پر جو حربی ہے، یعنی مسلمانوں سے جنگ لڑتا ہے، پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ظلم کرے اس کافر پر جو ذمی ہے، یعنی مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، متاحت ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، تو پھر یہ سوال ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، جو مسلمان کافر جنگجو کو مارے وہ تو ظلم ہے ہی نہیں، اس کو ظلم میں شمار کیسے کریں گے؟ تو ظلم کا معنی ہے اس کو ماریں جس کو مارنا نہیں چاہیے، وہ جس کو مارنا چاہیے اس کو مارنا کون سا ظلم ہے؟ بات تو پوری سمجھنی چاہیے۔ خیر، بات یہاں سے چلی تھی ظلم سے۔ میں جو بات ایک سمجھانا چاہ رہا تھا وہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم سے ایک لفظ کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تمہارا گھر کا فرد نہیں ہے، تو گھر کا فرد تھا۔ ترجمہ یہ کرنا ہے یہ تمہارا بیٹا وہ فرد نہیں ہے جس کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا ہے، بیٹا تو ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ بھئی آپ کا کھانا ہے تو جب آپ آج مسجد میں ملے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹا ہے، ماشاءاللہ، کیا ہے جی تو حفظ کر رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں واپسی فون کرتا ہوں گھر جا کر، بھائی میں نے آج گھر والوں کو بتایا کہ فلاں صاحب آئے تو ان کا چھوٹا بچہ 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے بلاؤ، بھئی آپ آؤ تو بیٹا بھی ساتھ لانا۔ دوسرے دن آپ کھانے کے لیے بندہ آ گیا، جب آیا تو بیٹا نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایک بیٹا ہے جو ماشاءاللہ حافظ بھی عالم بھی ہے، تو یہ کون ہے بھئی؟ جو میرا بیٹا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آج پہلی بار تعارف ہوا، تو ان کو بھی لے آئے، جی آپ نے کہا تھا نا بیٹا لانا۔ میں نے کہا یار میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا جو 8 سال کا تھا اور حافظ ہو گیا، وہ معاف کر دے، غلطی ہوگی، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ آپ بات سمجھ آئی؟ میں کیا کہوں گا، یہ بیٹا نہیں، میں یہ تھوڑا کہوں گا یہ تمہارا بیٹا نہیں، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس کا مطلب کیا تھا؟ اب میں ساتھ ذکر نہیں کر رہا، یہ نہیں، میں آپ خود سمجھے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ یہ تو میں نے محاورہ بتایا نا، قرآن سے مثال سمجھو۔ حضرت مریم کی والدہ اللہ سے دعا مانگتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی، اے اللہ میں امید کے ساتھ ہوں، میرے ہاں پیدائش کا وقت ہے، میں منت مانگتی ہوں مجھے بیٹا دے۔ کیوں بیٹا دے؟ تاکہ وہ تیرے دین کا کام کرے، محررہ، میں اس کو وقف کر دوں۔ اب ظاہر ہے بیٹی دے گا تو میں بیٹی کو کیسے وقف کروں گی، وہ کہاں جائے گی دین کا کام کرنے کے لیے؟ بیٹا مجھے اگر ملا، یہ تیرے دین کے لیے وقف ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بیٹیاں دین کا کام نہیں کر سکتی۔ مجھے آج کی بات ہے، ایک بچی ہے مجھ سے بیعت ہے، کالج میں پڑھتی ہے اور شاید مدرسے میں شروع کیا، اس سال پہلا درجہ ہے، تو ہمارے جو خواتین کی کارگزاریاں چلتی ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ استاد جی مجھے آپ اپنا بیٹا بنا لیں۔ میں نے بات سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا اپنی تصویر بھیج دو۔ میری تصویر؟ میں نے کہا آپ کی تصویر؟ کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا تو میرا بیٹا ہو نا۔ کہتی ہے تصویر تو حرام ہے، تو میں نے کہا بیٹا بننا بھی حرام ہے نا۔ اب تو میں سمجھ آ گیا میں نے کیوں، میں تصویر نہیں مانگ رہا، تو کہہ رہی ہے مجھے بیٹا بنا لو۔ جب بیٹا ہے تو پھر تصویر بھی ٹھیک ہے، جب تصویر نہیں آ سکتی تو اس کا معنی ہے کہ بیٹی بیٹا نہیں بن سکتی نا۔ کہا استاد جی مجھے بات سمجھ آ گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اچھا اب بتاؤ، بیٹا تو میں تمہیں کہہ نہیں سکتا، کہوں گا تو بیٹی۔ کہتی ہے بس اصل میں جو میرا مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میں پھر شہید ہو جاؤں اور آپ فخر سے کہو کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ میں نے کہا وہ تبھی تک میں خود نہیں شہید ہوا کہ میرا بیٹا کہ اللہ کا شکر ہے باپ شہید ہو گیا ہے، تو میں تیرے لیے کیسے کہوں؟ استاد جی میں سمجھی نہیں بات۔
میں نے کہا بیٹی بات سمجھو، شہادت بہت بڑا مقام ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے، شہادت مقصود نہیں ہے، مقصود دین کا کام ہے، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے جان دینی پڑے تو دے جاؤ۔ شہادت مقصود نہیں، مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے لیے شہادت ایک ذریعہ ہے، اور اگر بغیر شہادت کی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جنگ میں تھے پھر بھی شہید نہیں ہوئے، تو کیا ان کو مقصود نہیں ملا؟ میں نے کہا یہ نہ کرو، میرے کہتے جی پھر؟ میں نے کہا دیکھو تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی لڑکی قابل، باصلاحیت اور دین کا کام کرنا چاہے، اس کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ دین کے کام کرنے والے کی بیوی ہو۔ ایسا شوہر نہیں ملتا، دنیا دار ہے، خاندانی معاملات ہیں، والدین بعض جگہ پہ نہیں رشتہ کرنا چاہتے تو وہاں ٹھہر کے کسی دین کے کام کرنے والے سے رابطہ کر کے یہ پوچھے کہ میں دین کا کام کیسے کروں، جیسے وہ فرمائیں ویسے کرے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتی رہے۔ یہ ہے اصل عورت کے لیے دین کا کام، یہ ہے اصل۔ میں نے کہا دیکھو میں شہید نہیں ہوا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کہتی ہے استاد جی الحمدللہ لاکھوں بندے آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، خود میری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سہیلیاں جو کسی وجہ سے مدرسوں میں نہیں جا سکتی، میں آپ سے عقائد پڑھ کے پھر ان کو عقیدے پڑھا رہی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول ماڈرن قسم کا ہے، تو میں گھر میں رہ کر کھل کے دین کا کام نہیں کر سکتی کہ داعیہ بنوں ادھر ادھر جاؤں، لیکن گھر میں رہ کر سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے بہت ساری خواتین کو اپنے گروپوں میں سنبھالا ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ کام ہے، یہ کام ہے نا، اب تیرے بھائی تو باہر جاتے ہیں تو نہیں جا سکتی، تو پھر یہ کیوں کہتی مجھے بیٹا بنا لو؟ تو کہنا استاد جی مجھے بیٹی بنا کے بتاؤ کہ باپ بیٹی سے کیسے کام لیتا ہے، یہ کہو نا۔ میں خیر سمجھا رہا ہوں۔ مریم کی والدہ نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں کبھی بیٹا مل جائے نا، میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ ہوئی بیٹی، تو مریم کی والدہ نے کیا کہا انی وضعتها انثی، اے اللہ یہ تو بیٹی ہوئی اب کیا کروں؟ جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو میں نے آیت بطور استشہاد کے پیش کی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، فرمایا مریم کی والدہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ بظاہر ترجمہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ ایسے تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹی اعلیٰ ہوتی ہے، مقام اس کا بلند ہے، بیٹے کا مقام چھوٹا ہے، بظاہر تو یہ سمجھ آ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ ترجمہ کیا کریں؟ مریم کی والدہ کو فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ، جو بیٹا تو نے مانگا تھا نا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ جو تو نے مانگا تھا، كَالْأُنثىٰ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو میں نے دی ہے۔ تو نے بیٹا مانگا اپنی حیثیت کے مطابق، میں نے بیٹی دی ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب دیکھنا ہی بیٹی کیا کرتی ہے۔ پھر بیٹی کون سی؟ مریم۔ اللہ کیا پاک دامن عورت ہے مریم، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، 55 میں امید کے ساتھ آئی ہے، تانے، تشنیع، مشقت، راہ راست نہیں ہٹی۔ قوم نے یہاں تک کہا تو بد کردار ہے، بغیر شوہر کے بیٹا کیسے آ گیا؟ کتنا بڑا تانا ہے، پاک دامن اور سنا، اگر کھڑی ہے میدان میں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو جائیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ معصوم تو نبی ہے نا، صفائیاں تو ان کی دی جا رہی ہیں نا، ہم تو معصوم نہیں ہیں کہ اپنی صفائیاں دیں، ہم تو ہیں ہی نالائق۔ آپ یقین فرماؤ میں اور آپ سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں، میرا وہ گناہ، 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 سوچا کریں اپنے گناہوں کو۔ اگر اللہ کسی ایک گناہ کو لے کر ہمیں دین سے محروم کر دیں، کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوچھا گیا نا آسان حساب کیا ہے، مشکل حساب کیا ہے، فرمایا جس شخص سے اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا
یہ تو نے کیوں کیا ہے، بس مشکل حساب شروع ہو گیا۔ یہ تو نے کیوں کیا ہے، مشکل شروع ہو گیا۔ جب تک اللہ یہ نہ پوچھے نا تو نے کیوں کیا ہے، بس تب تک آسان ہے۔ جب پوچھ لیا پھر مشکل، بس پھر بہت مشکل ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھیں یہ ہماری ضرورت ہے، زکوٰۃ دیں ہماری ضرورت ہے، روزہ رکھیں ہماری ضرورت ہے، عورتیں پردہ کریں یہ ہماری ضرورت ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے ضرورت ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے ضرورت ہے، حج عمرہ کریں ضرورت ہے، میں سبق پڑھاؤں میری ضرورت ہے، آپ پڑھیں یہ آپ کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے دین کے کام کرتے ہیں کبھی اس پر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہمارے یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ قیامت کے دن پوچھ لیں یہ تو تم نے کرنے تھے سو کیے، مجھے یہ بتاؤ تم نے جرم کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ میری نافرمانی کیوں تھی؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ میں نے تو 10,000 کو سبق پڑھایا تھا تو نہ پڑھاتے، میں تو نمازیں پڑھتا تھا تو نہ پڑھتے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ تم نے کیوں کیا؟ بس اخیر ہو جائے گا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ سے بھی ہوتے ہیں، مانے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، استغفار کریں، ہو جاتے ہیں، اس گناہ پہ ڈٹنا نہیں ہے، اس کو اپنی خوبی نہیں سمجھنا، سجدے میں گر کے خدا سے معافی مانگیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، دنیا بہت مختصر ہے، دنیا بہت مختصر ہے، موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے میں اور سب اپنی جان پہ ترس کھائیں، آخرت کی تیاری کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، بس اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دورہ تحقیق المسائل کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دورہ تحقیق المسائل کو پوری امت کے لیے نافع بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس دورہ تحقیق المسائل کو ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔